السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صبحكم ومساكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا وصحابك هاتين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخلود. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. ناپ سارا پیر کامل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. بڑی مشکل میں مشکل کے مشکل ہو گئی مشکل. ادھر دیکھا ادھر مشکل ادھر دیکھا ادھر مشکل. میرا مشکل کشا اللہ اسے کچھ بھی نہیں مشکل. واحد مضفی به حر الوباء الحاتمہ. اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ رضوان. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی جس کی ذات صفات حقوق میں کوئی بھی شریک نہیں. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا. اللہ کی رحمتیں اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
آئمہ محدثین اولیاء رحمان رحمہ اللہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی فرقان حمید میں پارہ نمبر 17 ہے سورۃ حج، اس میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے جعلنا، ہم نے بنایا منسکا، قربانی کا طریقہ۔ کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ کا نام لیں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، جو ان کو رزق دیا گیا ہے، من بہیمۃ الانعام، پالتو جانوروں سے۔ یاد رکھو فَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا الہ الہ واحد، ایک ہی الہ، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی رب کے فرما بردار بن جائے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جو جھک جائے رب کے آگے فرما برداری کے ساتھ، اس کو خوشخبری دے دے جنت۔ 17 پارہ سورۃ حج کی یہ آیت نمبر 34 ہے۔ رب کائنات اس میں واضح کیا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ رکھا۔ قربانی کے بارے میں ماڈرن مفسرین، لبرل سیکولر مائنڈ رکھنے والے نام نہاد مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور لبرل بھی کہلاتے ہیں، بڑے زور شور سے میڈیا کے اوپر اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مسلمان ہر سال کروڑوں روپیہ قربانی کے جانوروں پر خرچ کر کے خون نالیوں میں بہا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ اگر کسی بیوہ، یتیم، مسکین پر خرچ کریں، بے سہارا مریضوں کے اوپر خرچ کریں، ہسپتال بنائیں، قریب ڈسپنسریاں بنائیں، تو کتنا انسان کے دکھی کو پیدا ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ قربانی ملاؤں کی ایجاد ہے، قرآن حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ قرآن کی فرقان حمید میں قربانی کا لفظ مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک اس کے لیے لفظ ہے نسک کا، دوسرا لفظ ہے قربانی کا، تیسرا لفظ ہے ذبح کا، چوتھا لفظ ہے نحر کا۔ یہ 4 لفظ قرآن میں موجود ہیں۔ جائزہ لیتے ہیں کہ کیا قربانی ملاؤں کی ایجاد ہے یا قرآن حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک جواب تو دلیل کے ساتھ ہے، ایک جواب تنقید کے ساتھ ہے کہ وہ لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ یہ کروڑوں روپیہ نالیوں میں خون کی شکل میں بہا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں مسلمان پیسہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جن کو بیوہ، یتیم، مسکین، ان لوگوں کا بڑا دکھ دل کے اندر موجود ہے، ہونا بھی چاہیے۔ حج کے اوپر بھی وہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان خانہ کعبہ میں گھوم آتے ہیں، وہاں گھومنے سے پہلے کسی غریب کے گھر سے گھوم کر آئیں، مسجد میں سیمنٹ کی 2 بوری دینے سے پہلے کسی غریب کے گھر آٹے کی بوری دے کر آئیں، مسجد میں قالین بچھوانے کی بجائے کسی بیوہ یتیم کے گھر کے اندر کو بستر دے کر آئیں۔ یہ ایسے انداز سے لوگوں کا دماغ خراب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قربانی کے بارے میں، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوہ اور یتیم پر خرچ کریں کروڑوں روپیہ ضائع ہوتا ہے، کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں؟ جب 50-60 ہزار روپے کا موبائل لیتے ہیں تو کیا اس وقت ان کو بیوہ یتیم نظر نہیں آتی؟ کوٹھی کے اندر ہر کمرے میں جب اے سی لگواتے ہیں تو اس وقت ان کو مریض اور زدگاہ زدگان، سیلاب زدگان بھول جاتے ہیں۔ لاکھوں کی لمبی لمبی گاڑیاں، لیموزین گاڑیاں جو لیتے ہیں، اللہ اکبر، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر، کیا اس وقت ان کو زخمی اور مریض اور بیوہ یتیم مسکین بھول جاتے ہیں؟ نائب کلبوں، جوئے خانوں کا چکر لگانے والے کیا کسی بیوہ یتیم کے گھر سے چکر لگا کے آئے ہیں؟ یہ خالی اعتراض ہے۔ شادیوں پر کروڑوں روپیہ خرچ کر دینے والے، لاکھوں بلوغ پر خرچ کر دینے والے، میوزیکل پروگرام اور نائٹ کلبوں کے اندر اور شراب خانوں، جوا خانوں اور اپنی پارٹیوں فنکشنوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والے، وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ مسلمان کروڑوں روپیہ خون، قربانی کا خون کی شکل میں نالیوں کے اندر بہا کر ضائع کر دیتے ہیں۔ کس منہ سے یہ کہتے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟
دوسرا یہ دیکھتے ہیں کیا یہ ضائع ہوتا ہے، کیا قربانیاں جو کرتے ہیں مسلمان پیسہ ضائع کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں، معاشی اعتبار سے اس کا جائزہ لیتے ہیں، قربانی کی عید کے حوالے سے کتنے لوگوں کو روزی ملتی ہے؟ منڈی والوں کو کاروبار ملتا ہے، گھاس والوں کی کمائی ہوتی ہے، چارہ تونی گھوسا والوں کی کمائی ہوتی ہے، پھر کتنے قصابوں کو روزی روٹی ملتی ہے اس کے اوپر، پھر کھالوں کا کاروبار ہوتا ہے، کتنے دنیا اٹیچ ہے کھالوں کے کاروبار سے، پھر صرف کھال ہی نہیں، لیدر انڈسٹریز، ان کھالوں سے لیدر سے ان چمڑوں کے بوٹ، جیکٹیں، پرس، کتنی چیزیں تیار ہو کر منڈیوں کے اندر بکتی ہیں، اور سارے مسلم ممالک ہی اس کا را مٹیریل مہیا کرتے ہیں، جتنا بھی یورپ امریکہ بھرا ہوا ہے لیدر کی انڈسٹری سے، مسلم ممالک سے یہ را مٹیریل جو یہ ظاہر ہوا تھا۔ پھر کتنے لوگ جو صرف پائے بھوننے والوں کو کاروبار ملتا ہے، کباب بنانے والے، ٹکے بنانے والے، اور اسی انداز کے ساتھ یہ ران روز کرنے والے کتنے دنیا کو بزنس ملتا ہے۔ 800 روپے بکرے کا گوشت، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سارا سال گوشت پر نصیب نہیں ہوتا، ان کو دال سبزی کے اوپر گزارا ہوتا ہے، ان کو اگر ہفتہ 15 دن کے لیے گوشت مل جاتا ہے، یہ ضائع ہوا ہے، غریبوں کے پیٹ میں نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے اوپر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو 4 طرح کے لفظ قربانی کے استعمال کیے، سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہاں پر جو فرمایا سورہ حج میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ رکھا، ہر امت کے لیے قرآن ہے، کہ ملاؤں کی یاد نہیں ہے، قرآن بتا رہا ہے، نسخ ہے یہاں پر۔ اب ہر امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقیدہ میں توحید، رسالت، قیامت کا عقیدہ سب نبیوں کی شریعت کے اندر علیہ السلام کی شریعت میں نکلتا رہا، تمام انبیاء علیہ السلام۔ اسی انداز کے ساتھ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ اور قربانی، یہ بھی تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں مشترکہ رہے۔ اخلاقیات، یہ بھی تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں مشترکہ رہے۔ اب اس میں قربانی بھی ہے۔ اب سب سے پہلی امت کون سی تھی؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد، ان کی امت تھی۔ اس کا ذکر قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 27 ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ 6واں پارہ ہے سورۃ مائدہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب میں ذرا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا تذکرہ بھی پڑھ کے سنا۔ اب آدم علیہ السلام کی اولادی ان کی امت تھی، یہ پہلی امت کی بات۔ اذ قربا قربانا، آیا قربانی کا لفظ قرآن ہے، جب 2 بھائیوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قبول ہوئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، جس پر بھائی نے بھائی کو حسد کی بنیاد پر قتل کر دیا، میں ناکام ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ یہ پہلی امت میں قربانی۔ آخری امت میں 8واں پارہ سورۃ انعام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں، بے شک میری نماز، میری قربانی، صلاتی و نسکی، نسک کہا گیا،
قربانی کا لفظ ہے، نصب کا لفظ ہے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا اور میرا مرنا اس کے لیے ہے لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پالنے والا۔ کون اللہ؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا اس رب کا فرما بردار ہوں۔ کس کا حکم دیا گیا ہے؟ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اب وہ پہلی امت کی بات بھی کر دی، آخری امت کی بات بھی کر دی، درمیان میں جگہ بتایا۔ اور بائبل کے اندر کتنے مقامات ایسے ہیں جن میں سوچتی قربانی کا ذکر موجود ہے کہ قربانی پیش کرتے تھے، اس وقت قربانی کا گوشت کھایا نہیں جاتا، کھلے میدان میں جگہ رکھ دیتے تھے، دعا کرتے، آسمان سے آگ آتی، اگر وہ اس قربانی کو جلا دیتی سمجھ جاتے تھے قبول ہو گئی، نہ جلاتی اس کا مطلب قبول نہیں ہوئی۔ اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے، بائبل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، سوکھتی قربانی کا ذکر۔ تو قربانی رہی ہے نبی کی شریعت کے اندر علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ ملاؤں کی ایجاد نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ قربانی کے حوالے سے فرمایا کہ یہ کس لیے ہے؟ لیذکر اسم اللہ، تاکہ اللہ کا نام لیا جائے، علی ما رزقہم، جو اللہ نے رزق دیا ہے، من بہیمۃ الانعام، پالتو جانور۔ لیکن پہلے نیت خالص کر لیں، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ مشکل کشا دربار ایک اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت کرتا ہے اس شخص پر جو اللہ کے سوا دوسرے کے لیے ذبح کرتا ہے، نظر نیاز کے طور پر، منت منوتی کے طور پر، یہ گھٹا جہان پیر کے نام کا، یہ لیلا بڑا کے نام کا، یہ قائد بڑا کے نام کی، اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لعنت کرتا ہے شخص کو۔ یہاں بھی فرمایا خبردار تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے بھی اعلان کروا دیا، لا شریک لہ، نہ قربانی میں کوئی شریک ہے، نہ ہی نماز میں کوئی شریک ہے، نہ ہی زندگی کے اندر کوئی شریک ہے، نہ ہی کوئی موت کے اندر شریک ہے۔ جینا مرنا سب اللہ کے لیے جو جانوں کا پالنا۔ تو قربانی کرو گے اس نیت کے ساتھ، اے اللہ جانور ذبح کر رہا ہوں، فلاؤ اسلموا، تو خود بھی فرما بردار ہونا، خود اللہ کے آگے تیرا دل جھکنے کو تیار نہیں ہے، اپنا دل بھی اللہ کے آگے جھکا، اپنا ماتھا بھی اللہ کے آگے جھکا کہ اللہ یہ تو جانور ہے، یہ تو جانور ہے، میں قربان کر رہا ہوں، اگر میری گردن کی ضرورت پڑی اللہ میں اپنی گردن بھی تیری راہ میں کرنے کے لیے پیش کروں۔ یہ کیا؟ تو ایسے جو جھک جائیں اپنی زندگی کے اندر، معاملات میں، عقائد میں، اعمال میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، لین دین کے اندر، ہر انداز سے فرمایا وبشر المخبتین، ایسے جھک جانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جنت کی۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ لوگوں کو فلسفے کا بڑا شوق ہوتا ہے، یہ ہے اصل بات۔ اب قربانی کے لیے جانور بہیمۃ الانعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو جانور قربان کیے اور قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، اس میں 4 جوڑے ہیں۔ قرآن میں بھی سمانیۃ الفاظ، 8 جانور ہیں جو 4 جوڑے بنتے ہیں۔ اونٹ نر مادہ، اسی طرح سے گائے نر مادہ، بیل اور گائے، بکرا بکری نر مادہ، بھیڑ گھٹا نر مادہ۔ یہ 4 قسم کے جانور، 4 جوڑے، 8 جانور 4 جوڑے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قربانی کی۔ ہرن حلال ہے لیکن اس کی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ نیل گائے حلال ہے، گائے کی جنس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی نہیں کی۔ زرافہ حلال ہے، وہ چلتا ہے، وہ درندگی اس میں نہیں ہے، اونٹ کے برابر ہے وہ، لیکن قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نہیں کی۔ جس طرح کے پرندہ حلال ہیں، اللہ اکبر، جو پنجوں سے چیر پھاڑ کھانے والے سوائے ان کے باقی پرندے حلال ہیں، کیونکہ یہ بنیادی ایک نشانی دے دی گئی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو پرندہ ذو مخلب چیر پھاڑ کے چونچوں کے ساتھ اور
پنجوں کے ساتھ چیز پھاڑ کے کھاتا ہے، وہ اس میں درندگی ہے، وہ حرام ہے. چیل ہے، کوا ہے، گدھ ہے، حرام ہے. باز ہے، شکرا ہے، عقاب ہے، حرام ہے. شاہین ہے، حرام ہے. چیل پھاڑ کر ذوناب، وہ جانور جو دانتوں سے بھگوڑ کر پنجوں سے چیل پھاڑ کے کھاتے ہیں، اس کو بھی قرآن نے حرام کرا. کتا ہے، بلی ہے، شیر، چیتا، درندے جتنے بھی ہیں، یہ چیل پھاڑ کرنا. باقی چرنے والے جانوروں میں خنزیر حرام، وہ علیحدہ سے اس کو واضح کر دیا گیا. پالتو گدھا بھی حرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چرتا ہے، اس میں درندگی ہے، وہ چرنے والا ہے، اس کو بھی حرام کرا دیا. تو ان جانوروں میں سے قربانی کرنی ہے. اب قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ذبح نہ کرو مگر مسینہ. مسینہ وہ دانت والا دھندا جسے کہتے ہیں، جس جانور کے دودھ والے دانت ٹوٹ کر نئے 2 دانت نکل رہے ہیں، چاہے پورے نہ نکلنے شروع ہو گئے، یہ دودھوں میں شمار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو یا دبا لیلا ہو، اس میں دھندا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ کے سوا ذبح نہ کرو. ہاں اگر دھندا نہیں مل رہا یا اتنا مہنگا ہے کہ جیب اجازت نہیں دیتی یا منڈی میں موجود ہی نہیں ہے، پھر فرمایا بھیڑ کا دمبے میں پکا کھیرا 1 سال کا، اس کی جزا کی اجازت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بکرے اللہ پر اور اونٹ اور گائے کے اندر پکے کھیرے کی اجازت نہیں، صرف بھیڑ میں اجازت ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قربانی کا جانور جب خرید کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے عیب دیکھ لو. 5 عیب بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عیب تو یہ ہے فرمایا ان کے آنکھ کان اچھی طرح دیکھ لو، بھینگا نہ ہو، کانا نہ ہو، ذرا غور سے دیکھ لو. دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لنگڑا نہ ہو، چلا کر دیکھیں ظاہر طور پر لنگڑا کر چلتا ہو، صاف نظر آتا ہے لنگڑا کر چل رہا ہے، یہ جانور عیب کا ہے. 2 تیسرا فرمایا بیمار نہ ہو. بیمار جانور نہ اچھل کود کرے گا، نہ کھائے گا پیے گا، بس سال ڈال کر کھڑا ہوا ہے، یہ نشانی ہے کہ بیمار ہے. یہ ایسا جانور ہے، دیکھ لیں چپ توانا تندرست ہو. 3 اس کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لاغر کمزور دبلا کہ ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، بالکل ڈھانچہ ہڈیوں کا، یہ جانور بھی دیکھا. 5واں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کان دیکھ لو کٹا چیرا پھٹا ہوا نہ ہو، کان بھی اچھی طرح دیکھ. سینگ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، لیکن اس کے بارے میں محدثین نے فیصلہ کیا کہ وہ صحیح ہے. کان بڑا چھوٹا ہو گیا ہے کوئی بات نہیں، یہ عیب نہیں ہے. خصی ہونا بھی عیب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی دمبے ذبح کی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹے خصی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے ہیں. باقی کوئی بھی ہو وہ عیب نہیں. یہ 5 عیب بتائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان کو اچھی طرح دیکھیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور میں حصہ. فرمایا بکری پورے گھر کی طرف سے روایت کر جائے. گھر میں چاہے 100 افراد ہیں، اگر مل کر گھر کا سربراہ ایک جانور قربان کر دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پورے گھر کی طرف سے کھا لے. لیکن یہ یاد رہے کہ وہ جو حجامت کی پابندی اور نام شان کی پابندی ہے وہ پھر سارے گھر والوں پر لاگو ہوگی، عورتیں مرد بچوں سمیت، کیونکہ سب گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور نہیں کرتا، استطاعت سونے کیا ہے؟ قربانی کے جانور کے پیسے ہیں. بس عام لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ جو زکات دیتا ہے وہ قربانی کرے، یہ بات غلط ہے. زکات کا علیحدہ نصاب ہے. قربانی کے لیے صرف قربانی کے جانور کی رقم ہے یا حصہ ڈالنے کے پیسے، بس اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی. فرمایا جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. قربانی کا مذاق اڑاتا ہے، کیا اللہ اکبر، اور کہتا ہے کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے، خبردار اس کا حق نہیں ہے. مذاق اڑاتا ہے قربانی کا اور کھال لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے، ہمارے سب کے لیے کھال دے دیں. یاد رکھے کھال وہاں دے دیکھ بھال کر کہ جو شرک اور بدعت پھیلانے والے نہ ہو، بے دینی پھیلانے والے نہ ہو،
اسلام کے دشمن نہ ہو، ورنہ آپ کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ توحید و سنت کے جو مدارس ہیں الحمدللہ ایسے مراکز ہیں وہاں پر ہیں، تاکہ وہ ڈبل اجر و ثواب ہو، ایک آپ صدقہ کرنے کا، دوسرا اللہ کے دین کی نشر و اشاعت ہوگی وہاں پر، توحید و سنت پھیلے گی وہاں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گھر والوں پر سال میں ایک دفعہ قربانی لازم ہے جو استطاعت رکھتا ہے، تو بکری پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جائے۔ اس کے بعد دبا، لیلا وغیرہ گھٹا، یہ بھی گھر کی طرف سے ایک کفایت کر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی طرف سے گائے ذبح کی، پورے گھر کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے بھی ذبح کی ہے۔ اللہ اکبر، استطاعت ہے پوری گائے گھر کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استطاعت تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 100 اونٹ اپنی طرف سے نہر کیے، 63 اونٹ خود نہر کیے اور باقی اونٹ علی رضی اللہ عنہ فرمایا آپ نہر کریں، باقی انہوں نے کیے، تو 100 اونٹ استطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حصے جو بتائے گئے اونٹ میں اور گائے میں بتائے گئے، گائے بیل اونٹ اونٹنی، اس کے اندر حصے فرمایا گائے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 آدمی میکسیمم حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اچھا یہ یاد رکھیں کہ یہ ضرور نہیں کہ 7 ہوں گے تو قربانی ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ 2 آدمی مل کر ایک گائے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، استطاعت کی بات ہے۔ 3 مل کر گائے لے لیتے ہیں، 3 حصے دار ہیں، باقی ہو جائے 4 ہیں، میکسیمم 7 ہیں گائے بیل میں۔ اونٹ کے اندر 7 کا بھی کہا گیا، اور ایک حدیث کے اندر ہے صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں ہم سفر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اندر 10 آدمیوں کا حصہ ڈالا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بکریوں کے برابر ایک اونٹ کو قرار دیا، 10 بکریوں کے برابر، تو ایک بکری ایک آدمی کی طرف سے تو 10 حصے ڈالے جا سکتے ہیں، میکسیمم اجازت ہے۔ 7 ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یاد رکھیں حصہ جو ڈال رہے ہیں ان سب کی نیت قربانی کی ہو، کیونکہ جانور ایک ہے، روح اور اس کا جان ایک ہے، ایک جانور ذبح ہو، نمازی ہو، توحید و سنت والے ہوں، مشرک بدعتی نہ ہو، حرام کی کمائی والے نہ ہو، یہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ جانور ایک ہے، سب کی قربانی مشکوک ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو۔ ایک ہے کہ میرے 4 حصے عقیقے کے ہیں اور 2 حصے جو ہیں ہم بلیمے کے ڈال رہے ہیں اور ایک حصہ ویسے ہم نے کھانا ہے، اور کچھ آدمی کہتے ہیں ہم قربانی کریں گے، یہ مکسنگ ہو گئی ہے، سب کی نیت قربانی کی ہو جاتا ہے۔ ایسی جگہ جو اعتماد والی ہو وہاں پر حصہ ڈالیں، ایسے آدمی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حصے بتائے۔ اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ قربانی کا جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اجمعین قربانی کے جانوروں کو پورا سال کھلا پلا کر موٹا تازہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جس جانور کے ساتھ سارا سال خدمت والا رویہ رہا ہے اس سے دلی محبت ہو جاتی ہے۔ جانور بھی مالک سے محبت کرتا ہے، مالک بھی جانور سے محبت کرتا ہے، میں گھر آیا ہوں یہ میرے آگے پیچھے ہو رہا ہے، میری طرف دیکھ رہا ہے، میرے محبت قدرتی ہو جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بس عید والے دن گئے، نماز سے فارغ ہوئے، بکرا لے کر آئے اور ساتھ ہی کسائی میں لے کر آئے اور بس اس کو ایک تھوڑا سا پانی دکھایا، اس نے پیا نہ پیا، چونے پر اس کی نظر ہوتی ہے بیچارے کی، اور اب پکڑ کر اب کیا اسے دل لگے گا؟ قربانی قبول ہے، میں یہ نہیں کہتا قربانی نہیں، لیکن جس جانور کو آپ نے پورا سال پالا ہے، کھلایا پلایا، گھر بھی پلی ہوئی ہے، کس طرح سے بعض کو کسی کو گھاس ملا کے ٹرکوں سے اٹھا کر پھینکتے ہیں، کیا ان جانوروں کو کبھی پانی ملا؟ دھوپ میں، چھاؤں میں، گرمی سردی کھڑے ہوئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اتنا مال دیا، لیکن جو آپ خود خدمت کریں گے اس کا تو مزہ ہی کچھ ہوگا۔ اب اس کو جب پال کر عید والے دن جب اس کی گردن پر چھری رکھیں گے تو دل کو پتہ چلے گا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پہ چھری کیسے رکھی تھی، کیونکہ اس جانور کے ساتھ محبت ہو چکی۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اجمعین کھلا پلا کر جانور کو موٹا تازہ کرتے
تاکہ گوشت وافر ہو جائے، غریبوں کا فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قربانی کے جانور قربان کرنے کا وقت جو بتایا کہ کس وقت کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ والے دن گھر سے نکلتے تکبیریں پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو جن پر ان دنوں میں نماز معاف ہے، ان میں عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان کو بھی حکم ہوتا تھا کہ وہ بھی عیدگاہ میں جائیں۔ جمعہ کے لیے عورت آئے یا نہ آئے پابندی نہیں، آنا چاہے مردوں کو حکم دیا کہ ان کو منع نہ کرو، جو منع کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو مسئلہ مسائل کا پتہ چلے۔ آج کے فتنے کے دور میں تو زیادہ ان کو دین کے قریب ہونا چاہیے تاکہ فتنوں سے بچے رہے۔ دوسرے نمبر پر پنجگانہ نماز کے اندر وہ آئیں جانا ہے اجازت ہے، لیکن عید گاہ میں عید والے دن جانے کا حکم ہے۔ نماز کی جگہ سے الگ بیٹھیں گی وہ عورتیں جن پر نماز معاف ہے، تکبیرات پڑھیں گی اور دعا میں شامل ہوں، لیکن جانا ضرور ہے، اور وہاں پردہ ہو کر جانا ہے، خوشبو لگائے بغیر جانا ہے، اور ایسا زیور جس سے جھنکار پیدا ہو وہ پہن کر نہیں جانا۔ اگر بے پرد جانا پھر گھر بیٹھ جانا، پھر جانے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں کھائے پیے بغیر گھر سے روانہ ہو، تکبیریں کہتے ہوئے وہاں پہنچتے، عیدگاہ میں کھلے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیزا برچھا آگے سترے کے طور پر گاڑا جاتا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب بادا کتاب الاضحیٰ کے اندر باب سنت الاضحیٰ کی سنت طریقہ جو قربانی کا ہے، اس میں پہلی حدیث یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آج ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے، جو اس طرح کرے گا وہ مسلمانوں کے طریقے کو پہنچ گیا۔ تو پہلے کیا ہے؟ عید کی نماز، اس کے بعد ہے قربانی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حج کے لیے قربانی کی تو ٹھیک ہے، قرآن میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی، لیکن ویسے نہیں۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے، ہر سال قربانی کی۔ اب جو آپ نے فرمایا آج کے دن ہم عید کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے، یعنی پہلے عید کی نماز پھر قربانی، اللہ اکبر۔ اور حاجی 10 ذی الحجہ کو مینا کے میدان کے اندر عید کی نماز نہیں پڑھتا، یاد رکھیں، اس کے لیے عید کی نماز ہے نہیں۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عید پڑھیں گے تو آپ مینا میں تو نہیں تھے نا، پھر آپ تو مدینہ منورہ میں تھے، تو عید کی نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کا گوشت تقسیم ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کس نے کیا؟ صحابی حاضر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا قربانی والے دن غریب لوگوں کو گوشت کا انتظار ہوتا ہے، تو میں نے کہا سب سے پہلے میں نیکی جو ہے وہ کما لوں، میں نے صبح نماز کے بعد جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا تاکہ لوگوں کو گوشت پہنچ جائے۔ اب جذبہ کتنا اچھا ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عام صدقے کا گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ عید کی نماز کے بعد پھر قربانی دوبارہ کا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے پاس 1 سال کی بکری ہے، پکا کھیرا، اللہ اکبر، بکری ہے پکی کھیری، اللہ اکبر، دھندی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی کر لے، لیکن یہ صرف تجھے اجازت ہے، کسی اور کو اجازت نہیں۔ باقیوں کے لیے پکا کھیرا دھبا کی اجازت ہے، اللہ اگر دھبا نہ ملے تو پتے کھیرے دھبے کی اجازت ہے، لیکن صرف اس صحابی کو مستثنا کیا، فرمایا صرف تیرے کی اجازت ہے، حدیث میں بات ہے۔ تو اس گوشت کو حرام نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن قربانی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ حج ہی کیا ہے، نہ، سب سے بڑا حج یہ ہے کہ سنت ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھ کے بغیر اذان بغیر اقامت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں پہلے خطبہ ارشاد نہیں فرماتے تھے، تقریر نہیں فرماتے، خطبہ کتاب سے، کتاب تقریر کو کہتے ہیں، واضح نصیحت ہوتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں 3 خطبے ہوتے ہیں، بلکہ 4، 2 خطبے عید کی نماز سے پہلے، تقریر ہوئی، پھر نماز ہوئی، پھر 2 خطبے ہوئے، 3 خطبے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 خطبہ دیتے ہیں۔ جمعے کے بارے میں خطبہ تان کے لفظ ہیں 2 خطبے، لیکن عید کا 1 خطبہ، عید کے 2 خطبے نہیں ہیں، یہاں لوگ 3 کرتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سب فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، دوسری میں 5 تکبیریں، اللہ اکبر. اور جمعے کی نماز میں جو سورتیں تلاوت کی جاتی ہیں وہی صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے. اس کے بعد سلام پھیر کر کھڑے ہو جاتے. ممبر نہیں رکھا جاتا تھا عیدگاہ کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچی یا نیزہ ہاتھ میں لے کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے، اس میں لوگوں کو بات و نصیحت کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے مسلمانوں کے لیے، ذبح اور نحر عیدگاہ میں بھی کرتے تھے. کیا منظر ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ میں جانور قربان کر رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جانوروں کو جا قربان کرو. آپ تو شریف بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عیدگاہ میں کیا وہ گھر بھی کیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ چوری پتھر پر تیز کرو. فرمایا جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا. جانور کی بھی نفسیات ہیں. لوگوں کو آج انسانی حقوق کا پتہ چلا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1440 سال پہلے لوگوں کو جانوروں کے حقوق بھی بتائے. ایک شخص کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانور کی گردن پہ پیر رکھ کر کیا کر رہا تھا، چھری تیز کر رہا تھا اور بکری اس کی چھری کو دیکھ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے دفعہ مارے گا اس کو. جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی. چھری تیز کرنی ہے جانور الگ کھڑا کریں یا چھری الگ جگہ پر اس کو تیز کریں. فرمایا کوئی چھری نہ ہو تیز ہو رگڑ رگڑ کے اس بیچارے کو اذیت دے رہے ہیں. ایسا نہیں. اپنے تو کہتے ہیں بلیڈ ڈبل اللہ اکبر بلیڈ والا شیور ہو اور الٹی شیو بھی کرنی اور سیدھی بھی کرنی ہے. شیور کار کی طرح پپو بند کرنا ہے اور جانور کو کون چھری کے ساتھ رگڑ رگڑ کے بیچارے کو ذبح کر رہے ہیں. اب نہ اس وقت پتہ چلتا ہے جس وقت کٹ لگتا ہے خون نیچے آ چکا ہوتا ہے. جانور کو بھی فرمایا کہ سانس لینا ہو یا جانور قربان ذبح کرنا ہو چھری تیز اذیت نہیں دیں جانور کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کو کیا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 82 کھٹے سینگوں والے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بائیں کروٹ لٹا کر ان کی گردن کو پر پیر رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھری تیز شدہ چھری ہاتھ میں لے کر دعا کی اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کی آل کی طرف سے اور امت کی طرف سے. اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانور ذبح کرتے تھے. صحیح ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ اس کی سند تو صحیح کہا. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں اور میری رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اور دوسرا جانور اپنے اور جانوروں کی طرف سے ذبح کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے امت کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید والوں کی طرف سے جانور پہلے سے قربان کیے. تو امت بھی ایک ہی جانور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک کر سکتی ہے. محبت کی بات ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو شامل کیا اس قربانی کے اندر. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ دعا کرتے اللہم من کا ولا کا، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے جانور تو نے دیا ہے بھی تیرے لیے، تیرے سوا دوسرے کے لیے تو وہ ہے خنزیر کی طرح حرام. بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود کہتے تھے آپ کھال بشق کا صحیح سے اتروائیں اللہ اکبر جانور کی اور گوشت بنوائیں جو کچھ کریں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ جانور کی گردن پر چھری خود پھیریں تنظیم مت پڑے. رسائی آتا ہے وہ ہوتا ہے جلدی کے اندر، اس نے اس دن ہی کمائی کا ہوتا ہے، اس کا ہر آدمی فون پر فون کر رہا ہے پہلے میرے پاس آ پہلے میرے پاس آ. اب وہ یہ نہیں دیکھتے سگریٹ منہ پہ لگا ہوا ہے، تکبیر پڑے نہیں پڑی، 2 گاڑیاں بکرے کو آیا چوری پھیری ابھی ٹھنڈا ہوا نہیں ہوتا کال اتارنے شروع کر دی ہے. خود خیال کرو خود جانور چوری دمتا پکڑنے کسائی سے کہیں کہ سب جانور کو وہ پکڑے چھری میرے ہاتھ میں پکڑا. اگر چھری پکڑتے ہوئے جھجکتے ہیں اس کسائی سے کہیں چھری تو بھی پکڑ میرا ہاتھ بھی ساتھ رکھوا دے. 1-2 دفعہ کے بعد آپ کا حوصلہ بھی مضبوط ہو جائے گا، پھر آپ خود تکلیف خود پڑے. یہ سنت طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کو ذبح کر کے اللہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹھنڈا ہو گیا جانور اونٹ کے لیے ایک شخص کو دیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ بٹھا کر ذبح کر رہا تھا. انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھڑا تھا اونٹ کے لیے نہر ہے
فصلی لربک وانحر، یہ نحر کا لفظ قرآن کے سورۃ کوثر کے اندر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو نحر کا۔ اونٹ کو بائیں گھٹنا باندھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی گردن اور سینے کے درمیان جو کھڈا ہے یہاں پر تیز نوکدار چیز، نیزہ، فرچہ، پر کوئی سوا، کوئی تیر کی نوک، کوئی بھی نوکدار چیز ایسی ہے چبو دیں کہ اس کا خون نکلنا شروع ہو جائے، کٹ لگ جائے۔ جب وہ پانی خون جو ہے باہر جلدار میں نکل جائے گا، کمزور ہو کر گر پڑے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کی کاروبار یہ نہیں ہے کہ اس کو 3 جگہ سے جناب ذبح کرنا اس کی گردن کو، یہ حدیث میں نہیں ہے، صرف یہی ہے اس کو تو نحر کرنا اس کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کا جانور، اس کو کیا کرنا ہے؟ نحر کر کے اللہ اکبر، یہ اونٹ جو ہے جب ٹھنڈا ہو جائے اس کا حال اتار لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، قرآن میں آیت بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ حج کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اس میں سے خود بھی کھاؤ، جو کناز کیے بیٹھا ہے جس کے قربانی نہیں کی اس کو بھی کھلاؤ، اور جو سوال کر رہا ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ یہاں سے نکلا کے 3 حصے قربانی کے کیے جا سکتے ہیں، قرآن میں بھی سرچ کرو۔ آج ماشاءاللہ خیر سے چونکہ ٹرپلٹ ڈیپ فریزر گھروں کے اندر موجود ہیں، فریج ماشاءاللہ ہر بہو کا اپنا ہے، اللہ اکبر۔ اب چونکہ اسٹور کا بازر بندوبست ہے، لہذا ایک پاؤ گوشت جو بھیجا میں نے کسی کی طرف، اب وہ ظاہر بات ہے پاؤ تو نہیں دے گا، آدھا کلو بھیجے گا، اب یہ آدھا کلو بھیجا کسی کا، وہ 3 پاؤ کر کے، اس طرح لین دین کرتے کرتے شام تک جو 1 بکرا ذبح کیا تھا شام تک 4 بکرے ڈیپ فریزر فریج میں اکٹھے ہو جاتے۔ اگر ان کو دیں جنہوں نے قربانی نہیں کی، اللہ اکبر، ٹھیک ہے وہ بھی کھائیں، بے شک اچھے حصے کھائیں، روسٹ کرنے کے لیے رکھیں، تکے بنانے کے لیے جو مرضی کریں، اللہ اکبر، لیکن کم از کم جو غریب ہیں ان کا بھی خیال ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے حصے میں 2 ہڈیاں 4 چیزیں، ان کو تو اوجری جو آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسائی کو اجرت کے اندر کھال اور گوشت نہیں دے، اجرت الگ سے دو، کھال بھی صدقہ کرنی ہے، گوشت بھی خود رکھے، سارا تقسیم بھی کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ قربانی اللہ اکبر جس پیغمبر کی سنت ہے، اس پیغمبر نے اللہ اکبر جس کی سنت ہے، کہ کیا اس کے پیچھے ایک جذبہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس خواب کے اندر یہ دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، فلسطین بیت الخلیل حبرون آج وہ جگہ موجود ہے، وہاں سے چلے مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں مکہ پہنچ کر جا کر بیٹے کو کہا، بیٹا کون ہے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام باپ کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے جب قابل ہو گئے، 13-14 سال کی عمر تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ 23واں پارہ ہے سورۃ صافات، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب بیٹا بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا باپ کے ساتھ، قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، فرمایا اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیرا کیا پروگرام ہے۔ کل کو دنیا یہ نہ کہے بیٹا تھا نا پکڑ کے ذبح کر دیا، پوچھا نہیں، تو بتا بیٹا تیرا کیا۔ ہاں جی اتنا مشکل کام ہے، بوڑھا باپ جوان بیٹا اس کی گردن پر چھری پھیرنے کی بات کر رہا ہے، جو ایک ہی ہے بیٹا۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں، اللہ میں ایسا بیٹا دینے کی ضرورت ہی نہیں، جو ذبح کروانا تھا تمہیں۔ اور بیٹے نے بھی یہ نہیں کہا ابا جان ابھی میں پڑھ لکھ کر جوان ہو کر شادی کروں گا گھوم پھر کر، جب بڑھاپا آئے گا تو سن پھیری جی کا یہ کوئی آپ تھوڑا ہے کہ ابھی ذبح کرنا نہیں۔ بیٹا بھی اللہ کا پیغمبر ہے، سمجھتا ہے کہ میرا باپ جو خواب دیکھا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ بیٹے کا جواب سنیں، اللہ اکبر، قال یا ابت افعل ما تؤمر،
یہ لفظ سن کر کے بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو بتا، وہ باپ ذبح کرنے کو تیار ہے، بیٹا پھر بھی کہتا ہے یا امتی پر تاکن کے زیر یا متکلم کے ذریعے اے میرے پیارے ابا جان، باپ ذبح کی بات کر رہا ہے، بیٹا پھر بھی کہہ رہا ہے اے پیارے ابا جان۔ اتنا مشکل ہے یہ لفظ منہ سے نکالنا۔ آج کیا ہوتا ہے ہمارا کیوں ہمیں پیارے ابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ کر گزرے، پتہ ہے آپ کو آڈر رب نے کیا، رہ گیا میرا معاملہ۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ پائیں گے میں صبر کروں گا، رب نے نہ چاہا تو پھر وعدہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے اپنا من مار کر اتنا اپنے آپ کو پکا کر لیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے میں ڈھنگ کر چکا ہوں، ڈھنگ کا تصور ہی نہیں اسلام میں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ اقبال تڑپ اٹھا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟ فیضان نظر، کسی بزرگ نے نظر کا ڈال کر کوئی چپ تبدیل کر دیا ہے، دیوار اشارات تبدیل کر دیا ہے، ذہن بدل دیا ہے، یا کسی مکتب کے اندر جا کر اللہ پر انہوں نے کوئی تعلیم حاصل کیا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آزاد فرزندی؟ اتنا فرما بردار بیٹا، باپ ذبح کی بات کر رہے ہیں، بیٹا کہتا ہے پردان کر گزرے میں صبر کروں گا اگر اللہ نے کہا۔ اللہ ایک اللہ والے نے جواب دیا، عبد الکریم خاکی اللہ رحمت کرے، کہنے لگا دکان سے نہ فیضان نظر تھا نہ مکتب کی کرامت۔ اقبال کا جواب دے سکتا، کسی نے نہ لگا کر تقریر بدلے اس کی، کسی مدرسے سے پڑھ کر نہیں آیا تھا، نہ فیضان نظر تھا نہ مکتب کی کرامت۔ سکھائے ماں نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ ماں کی تربیت تھی کہ بیٹا خبردار تیرا باپ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کی بڑی قربانی ہے اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کو اس نے وطن چھوڑا، آگ میں ڈال دیا گیا، پردیس کے اندر آیا ہے، کس لیے؟ اللہ کے حکم کی خاطر آیا ہے۔ خیال کرنا اللہ، آج کی ماں ہوتی اللہ ماشاءاللہ بھڑکاتی بیٹے کو، دیکھ میں شہزادی تھی، محلہ میں پلتی تھی، نوکر چاکر میرے آگے ہوتے تھے، لوڑی غلام، اللہ اکبر، اور اعلیٰ کھانوں کھاتی تھی، قیمتی لباس پہنتی تھی، مجھے تو گھرانے میں چھوڑ گیا، پھر پلٹ کر پوچھا نہیں، نہ کو خرچہ نہ کو اللہ کو خیر خبر، اور اب بیٹا میرا جوان ہوا ہے، جو تنہائی کے اندر جس کو میں نے پاؤں کو اس کا جوان کیا، اب جب جوان ہوا ہے تو اب کہتے ہیں جی اس کی گردن پہ چھری پھیرتی ہے، باپ کے خلاف بھڑکاتی ماں، لیکن اس ماں نے ایسا نہیں کیا۔ بیٹا باپ کے پیغمبر خیال کرنا، یہ ماں کی تربیت تھی۔ اللہ اکبر، جب دیکھا بیٹا فرما بردار ہو گیا ہے، اللہ اکبر، بیوی نے بیٹے کو تیار کیا، اللہ ماں بھی تیار ہو گئی، اللہ کا حکم ہے، بیٹے کو نہلا دھلا کر تیار کر کے بھیج رہی ہے، بیٹا بھی تیار ہے، باپ بھی تیار ہے، پہنچے مینا میں، فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ ہے اسلام، باپ بیٹا دونوں نے سب تسلیم خم کر دیا، جھک گئے، اللہ اکبر، پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا دیا، باپ نے گردن پہ چھری رکھی بیٹے کے، بیٹے کی گردن پر چھری، باپ کے ہاتھ میں چھری، جس کی گردن پہ چھری وہ بھی اللہ کا نبی، جس کے ہاتھ میں چھری وہ بھی اللہ کا نبی، ایک نبی زور لگا رہا ہے کاٹ دوں دو، دوسرا زور لگا رہا ہے کٹ جاؤں، چھری چلی۔ جس کو یہ کیوں سمجھ آ گئے نا، سیدھا بہت ہو جائے، خریدار ہو جائے۔ دنیا کہتی ہے بڑی نظر اٹھائے تقدیریں بدل دے، بڑی بڑی کرامتیں سناتے ہیں، رب فرماتا ہے دو نبی زور لگا رہے ہیں، میں نہ چاہوں تو چھری کیسے چلے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جیسے ہی دونوں فرما بردار ہوئے، چھری گردن پہ ہے اور پیشانی کے بل بیٹے کو لٹایا ہوا ہے، چھری چلائی، چل پڑی، اللہ اکبر، اس وقت اللہ رب العزت نے بذات خود آواز دی، کلام کیا، کسی فرشتے کے ذریعے نہیں، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، تو نے خواب سچا کر دکھایا،
آپ تو یہ دیکھا تھا نا ذبح کر رہا ہوں، یہ تو نہیں دیکھا ذبح کر دیا ہے. وہ کام جو تھا سچا کام دکھایا. اللہ اکبر. بے شک ہم اسی طرح نیکیاں سنوار کے کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. ایک پیپر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کہتا ہے فزکس بایو کیمسٹری میتھ کا بڑا ٹف پیپر تھا. آپ دل میں یہ خیال لا سکتے ہیں سوشل میڈیا پر لگا رہا ہے، پیپر پر لگا رہا ہے، میچوں میں لگا رہا ہے، کھیل کود میں مست رہا ہے، اور آپ پیپر کہتا ہے کہ مشکل ہے، تیاری کھولنے کی زیادہ مشکل ہے. لیکن کیا خیال ہے اگر بورڈ کا چیئرمین کہتا ہے پیپر واقعی بڑا مشکل تھا، اس کے مشکل ہونے میں شک ہے کسی کو؟ یہاں پوری کائنات کا شہنشاہ فرما ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے جو میں نے امتحان لیا، ان ھذا لہو البلاء المبین، بڑا مشکل امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے. رب جس امتحان کو مشکل کا ہے کتنا مشکل ہو. حیران سے باپ ایسا ہے، کوئی بیٹا ایسا فرما برداری والا؟ اللہ جب آپ کو دور کی بات کیا نہ مانتے. آپ یہاں پر کیا فرمائیں؟ اللہ پر کیا بنا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. فرمایا ہم نے ایک بہت بڑے ذبیحے کے بدلے ان کو بچا لیا. اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی قسم بیٹا ذبح کر دیا. انہوں نے جب آنکھیں کھولی کہ سمجھا کہ چھری جو چلی ہے بیٹے کی گردن کٹی پڑی ہوگی، خون گرم گرم ابل رہا ہوگا، خاک و خون میں بیٹا تڑپ رہا ہوگا، عرش والا رب کا منظر دیکھ کر خوش ہو جائے میری دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی. لیکن دیکھا وہاں تو سیبوں والا گھٹا ذبح ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹا ذبح کر دیا. یہ اللہ کا کام ہے کہ ان کی چھری کے نیچے سے ان کے بیٹے کو بچا کر دوبارہ سے ذبح کر دیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو قربانی بیٹے کی قربانی کا سوال ہے تو انہوں نے بیٹا ذبح کر دیا. اگر پیغمبر عالم الغیب کو پتا ہے بیٹے نے ذبح ہونا نہیں، دنبا ذبح ہوگا، اللہ ایسی قربانی کو ہر کوئی دے سکتا. اس طریقے کو آنے والی نسلوں کے لیے رکھ دیا. یہ قربانی سنت ابراہیمی اس لیے کہلاتی ہے. سلام علی ابراہیم. اب خود ابراہیم علیہ السلام پر سلام کر رہا ہے. ابراہیم سلام ہو. کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. ہم اسی طرح نیکیاں سنوار کے کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. آگے جو انعام ملا یہ سارے سمجھے ہیں، ایوارڈ جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ایک بیٹا تو آپ نے رو رو کر مجھ سے مانگا تھا، 86 سال کی عمر میں نے آپ کو بیٹا دیا. اب اللہ اکبر 99 سال کی عمر میں آپ نے قربانی پیش کی. رب نے فرمایا ایک بیٹا آپ نے مانگا تھا میں نے دیا، دوسرا بطور انعام کے بن مانگے دے رہا ہوں. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دے دی. اللہ اکبر. بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا، بڑا صالح ہوگا. اللہ اکبر. بیٹا بھی دوں گا، نبی بھی بنوں گا، ہوگا بھی بڑا صالح. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ. اسماعیل علیہ السلام میں بھی برکتیں اولاد میں اور اسحاق علیہ السلام میں بھی برکتیں. یہ ہے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی. اللہ پر جو سنت ادا کرتے ہیں مسلمان، اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے.